بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ حکمت نمبر 131 میں ارشاد فرماتے ہیں، ایک شخص کو دنیا کی مذمت کرتے ہوئے سنا تو فرمایا، اے دنیا کی مذمت کرنے والے اور اس کے فریب میں مبتلا ہو کر اس کے معاملات دھوکہ کھا جانے والے، تو اسی سے دھوکہ بھی کھاتا اور اسی کی مذمت بھی کرتا ہے۔ یہ بتا، تجھے اس پر الزام لگانے کا حق ہے یا اسے تجھ پر الزام لگانے کا حق؟ آخر اس نے کب تجھ سے تیری عقل کو چھین لیا تھا اور کب تجھ کو دھوکہ دیا تھا؟ کیا تیرے آباء و اجداد کی کہنگی کی بنا پر گرنے سے دھوکہ دیا ہے یا تمہاری ماؤں کی زیر خاک خوابگاہ سے دھوکہ دیا ہے؟ کتنے بیمار ہیں جن کی تم نے تیمارداری کی ہے اور اپنے ہاتھوں سے ان کا علاج کیا اور چاہا ہے کہ وہ شفا یاب ہو جائیں، اور اطباء سے رجوع بھی کیا اس صبح کے ہنگام جب نہ کوئی دوا کام آ رہی تھی اور نہ رونا دھونا فائدہ پہنچا رہا تھا، نہ تمہاری ہمدردی کسی کو فائدہ پہنچا سکی اور نہ تمہارا مقصد حاصل ہو سکا اور نہ تم موت کو دفع کر سکے۔ اس صورتحال میں دنیا نے تم کو اپنی حقیقت دکھلا دی اور تمہیں تمہاری ہلاکت سے آگاہ کر دیا تھا، لیکن تمہیں ہوش نہ۔ یاد رکھو کہ دنیا باور کرنے والے کے لیے سچائی کا گھر ہے اور سمجھدار کے لیے امن و عافیت کی منزل ہے، اور نصیحت حاصل کرنے والے کے لیے نصیحت کا مقام ہے۔ یہ دوستان خدا کے سجود کی منزل اور ملائکہ آسمان کا مسلح ہے۔ یہیں وحی الہی کا نزول ہوتا ہے اور یہیں اولیاء خدا آخرت کا سودا کر کے ذریعے رحمت کو حاصل کر لیتے ہیں اور جنت کو فائدے میں لے لیتے ہیں۔ کسے حق ہے کہ اس کی مذمت کرے جبکہ اس نے اپنی جدائی کا اعلان کر دیا ہے اور اپنے فراق کی آواز لگا دی ہے اور اپنے رہنے والوں کی سنا دی ہے، اپنی بلا سے ان کے ابتا کا نقشہ پیش کیا ہے اور اپنے سرور سے آخرت کے سرور کی دعوت دی ہے۔ اس کی شام عافیت میں ہوتی ہے تو صبح مصیبت میں ہوتی ہے، تاکہ انسان میں رغبت بھی پیدا ہو اور خوف بھی، اسے آگاہ بھی کر دے اور ہوشیار بھی بنا دے۔ کچھ لوگ ندامت کی صبح میں اس کی مذمت کرتے ہیں اور کچھ لوگ قیامت کے روز اس کی تعریف کریں گے۔ جنہیں دنیا نے نصیحت کی تو انہوں نے اسے قبول کر لیا، اس نے حقائق بیان کیے تو اس کی تصدیق کر دی، اور موعظہ کیا تو اس کے موعظے سے اثر لیا۔